السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید آپ سب کو. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وائی یوتھ لوز کانفیڈنس ان لائف. یہ ہماری آڈینس کے کہنے پہ بنایا ہے یہ ٹاپک. ٹک ٹاک پہ کسی نے ہمیں سجیسٹ کیا تھا کہ سر آپ اس پہ بنا دیں. اب کانفیڈنس جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ سب سے پہلے تو ہمیں کانفیڈنس کو سمجھنا ہوگا کہ کانفیڈنس ہے کیا. کانفیڈنٹ جو ورڈ ہے یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے کانفیڈر، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں ٹرسٹ ڈال دینا، ٹو پٹ ٹرسٹ ان، یا کسی چیز کے حوالے سے بہت شور ہونا، بی شور اباؤٹ سم تھنگ اور سم ون. تو کانفیڈنٹ کا مطلب یہی ہے. ہم سب نے عموماً دیکھا ہوگا، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار اس میں بڑا کانفیڈنس ہے، وہ اسٹیج پہ بہت اعلیٰ پرفارم کرتا ہے، وہ ہوسٹنگ بڑی اعلیٰ کرتا ہے کسی بھی حوالے سے، یا وہ اسپیکر بہت اچھا ہے، وہ اسپیچ بہت اچھی کرتا ہے، اس میں کانفیڈنس بہت اچھا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آتی ہے کانفیڈنس میں. اب کانفیڈنس کی اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کی جائے کہ اس کو ہم کیسے، مطلب اگر اندرون سٹیم کی بات کی جائے، ایک اسٹرانگ بلیف رکھنا خود کے اوپر، اپنے تحفظ، اپنے صلاحیتوں کو، ایک آئیڈیاز کو، اپنے جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر پر اعتماد ہونا، اور اس پر اعتمادی کے بنیاد کے اوپر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں یہ ٹاسک کر سکتا ہوں، میں یہ گول کر سکتا ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں خود اعتمادی. ٹھیک ہے. اور یہ خود افادیت سے بھی جڑا ہوتا ہے. خود اعتمادی یعنی کانفیڈنٹ ہونا، اور خود افادیت وہ بھی اسی چیز سے جڑی ہوئی ہے کانفیڈنس سے. یعنی آپ کا اپنے اوپر اتنا بلیف ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار میں یہ ٹاسک کر سکتا ہوں، جو گول ہے، یہ جو کام ہے میں نے کرنا ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں خود افادیت بھی کہتے ہیں. اور کانفیڈنس یعنی سیلف اسٹیم جو آپ کی ہے وہ کیسے بلڈ کرتے ہیں ہم لوگ. اور کانفیڈنس میں لوگ پھر سم ٹائم اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اب کانفیڈنس، ایروگنس اور اوور کانفیڈنس، ان کے بیچ میں بہت ہی ایک باریک لائن ہے. یہ دونوں بہت ہی کلوز ہیں. کانفیڈنس عموماً دیکھیں نا، کانفیڈنس ہم لوگ سم ٹائم جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں، ایبیلٹیز ہیں، جو ہمارے آئیڈیاز ہیں، جو ہماری اسکلز ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، یا اس کے اوپر آپ اس کو کیسے مینٹین رکھتے ہیں، اور کام کس طرح سے کرتے ہیں، اور اپنے آپ کے اوپر بلیف کس طرح رکھتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کانفیڈنس کے دائرے میں. اور سیم ہی چیز ہے، یعنی آپ اپنے اسکل، ایبلٹیز، کیپیبلٹیز، اسٹرینتھ، آپ کے آئیڈیاز، آپ کا کام، ان کے حوالے سے آپ کیسے دوسروں کو جب ڈومیننٹ کرتے ہیں. مطلب اگر ایک بندے کے پاس نالج ہے، وہ اپنے نالج کے تھرو ہی دوسرے لوگوں پہ ڈومیننسی شو کرا رہا ہے، ان پہ انفلوئنس شو کرا رہا ہے، اس کو ہم کہیں گے ایروگنس. کیونکہ وہ تکبر ہے، وہ انسان پھر ایروگنٹ بن جاتا ہے، وہ غرور و تکبر کر رہا ہوتا ہے. اب غرور و تکبر جو انسان کرتا ہے ایروگنس میں، تو وہ عموماً اپنے ویکنیسز کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ لائف میں پھر آگے بڑھ بھی نہیں پاتا. جو اس کا پرائڈ ہے وہ اسے روکتا رہتا ہے بار بار. اور جو ایروگنٹ پرسن ہوتا ہے وہ عموماً ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتا سوسائٹی میں، کیونکہ اس کے اندر تو ایک سوئی لگی ہوتی ہے اس کے گلے میں ایروگنس کا، ایروگنٹ بننے کی. وہ سوچتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں، بہتر ہوں. جو خود کو کمپیئر کرنا دوسروں سے، یہ آپ کو نیچے گراتی ہے ایک چیز. آپ نے خود کو کمپیئر نہیں کرنا، آپ نے کانفیڈنس رہنا ہے، کانفیڈنٹ رہنا ہے. کانفیڈنٹ کیسے رہا جائے؟ آپ کو اپنے کام کے اوپر، آپ کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر کتنا خود اعتماد ہے، اور اس اعتماد کے بھروسے پہ آپ اس ٹاسک کو، یا اس گول کو، یا اپنے کوئی بھی کام کو کسی بھی حوالے سے، کسی بھی فیلڈ میں آپ کیسے کرتے ہیں، اور آپ میں کانفیڈنس کیسے آتا ہے. تو ان چیزوں کو ہم بات کریں گے. اب کانفیڈنس آتا کیسے ہیں؟ مثال کے طور پر میرے کل میچ ہے فٹ بال کا، اگزامپل لے لیتے ہیں. کسی کا میچ ہے. اب وہ اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ اٹیک پہ کھیل رہا ہے تو اس پہ اٹیک پہ اسٹریٹجی کیسی ہے. اس کو اپنے کام کا پتہ ہوگا، اسے شوٹ کا پتہ ہوگا، اسے اپنے اسٹیمنا کا پتہ ہونا چاہیے. تو ان سب چیزوں کو جب وہ پتہ کرے گا، ان سب چیزوں کو جب وہ بالکل ایک دیکھے گا، اس پہ غور کرے گا، ایک پرسپیکٹیو میں اس پہ رکھے گا، تو تب جا کے وہ کانفیڈنٹ ہوگا. جب اسے پتہ چل جائے گا کہ یار اب مجھے تو پتہ ہے کہ یار میں نے یہاں پہ اس طرح کی اسٹریٹجی اپلائی کرنی ہے، یہاں پہ میں نے یہ کرنا ہے، یہاں پہ میں نے شوٹ مارنی ہے. کسی بھی فیلڈ کا، آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں، آپ ایجوکیشن کو لے لیں کہ ایک بندے کا کل پیپر ہے، تو وہ پیپر کی تیاری کیسے کرے گا. اگر وہ 10 چیپٹر آ رہے ہیں، 10 چیپٹر کو وہ 9 یاد کرتا ہے، 10ویں کے امپورٹنس یاد کرتا ہے، تو وہ کل وہ کانفیڈنٹ ہو کے جائے گا. کیونکہ کانفیڈنس ہے اس کو. کانفیڈنس کس چیز کے اوپر ہے؟ اپنے اوپر ہے. اپنے جو اس کے جو اسکلز ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، جو اس نے پڑھا ہے، جو اس کا نالج ہے، وہ چیز آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. اب اگر آپ وہ چیزوں کو لے کے آپ اگر یہ کہتے کسی اور کے اوپر انفلوئنس ڈالیں گے،
تو وہ آئے گا ایروگینٹ، مطلب آپ دوسروں کو دکھائیں گے کہ یار میں نے ایسا کر دیا تم نہیں کر سکتے، یا خود کو کمپیئر کر رہے ہوں گے آپ دوسروں سے، وہ جو چیز ہے وہ ایروگینٹ بن جاتا ہے انسان تب ان چیزوں سے، اور وہ چیزوں آپ کو روکتی ہے سوسائٹی میں، تب آپ خود کو پھر بعد میں کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتے، آپ سوسائٹی میں ہیلپ نہیں مانگ سکتے کسی سے، کیونکہ آپ ایروگینٹ ہوتے ہو، آپ دوسروں کی کمزوریوں پہ وہ غور کرتے ہو، اپنی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے ہو، تو وہ جو لیک آف سیلف اویئرنیسز ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، سیلف اویئرنیسز وہ بالکل ایروگنسی میں جو ہے نا وہ بالکل لیک آف سیلف اویئرنیسز آ جاتی ہے، آپ بالکل اپنے اویئرنیسز کو کھو دیتے ہیں۔ اب کانفیڈنس جو ہے وہ خود افادیت کے ساتھ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے جوڑتے ہیں، اوور کانفیڈنٹ انسان کیسے ہو جاتا ہے، یہی ایروگنسی کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ انسان کیسے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے ایبلٹیز کو، اپنے اسٹرینتھ کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے اسکلز کو وہ اگر اسرٹ کرتا ہے دوسرے لوگوں کو دوسرے لوگوں پہ ڈومیننسی کریٹ کرنے کے لیے، یا ان کو انفلوئنس کرنے کے لیے، ان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں آپ نہیں کر سکتے، تو وہ جو چیز ہے وہ تکبر میں آتی ہے، اور ایسا شخص ہمیشہ معاشرے میں دوسروں سے مدد مانگنے کا محتاج ہوتا ہے لیکن مانگ نہیں پا رہا ہوتا، کیونکہ وہ ایروگنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس وجہ سے پاکستانی جو یوتھ ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے۔ اب اگر ہم آگے بات کریں تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ یوتھ کیسے کانفیڈنس لوز کرتی ہے، اور کانفیڈنس سے جو ایروگنٹ تک کا سفر ہے یہ کیسے ہے۔ یہ اعتماد جو ہے نا کانفیڈنٹ یعنی اس وقت تک تکبر بن جاتا ہے جب انسان اپنا نقطہ نظر کھو دیتا ہے، اور ایک انسان عاجزی کھو دیتا ہے، یعنی ایک انسان ہیوملٹی کھو دیتا ہے تو وہ جا کے ایروگنٹ کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے، جو اس کا اسٹیج ہوتا ہے وہ ایروگنسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اپنا پرسپیکٹیو جو ہے نا وہ نہیں کھونا چاہیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے آئیڈیاز کے حوالے سے، اور لوگوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، جب اس کو کسی چیز کے بارے میں پتہ بھی چل جائے تو اس کو اس نے کیسے مینٹین کر کے بتانا بھی ہے آگے، اور کیسے کرنا ہے، اپنے اسکلز کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے اسکلز کے تھرو دوسروں پہ ڈومیننسی کریٹ کر رہے ہیں تو وہ ایروگنٹ بن جائیں گے وہ آپ اپنے لیے بھی خطرہ ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ ٹیم ورک میں ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیم ورک میں اگر ایک تکبر والا لڑکا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے، 3-4 لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں، 1-2 لوگ، وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ ذرا اسکل میں اچھا ہوتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے الگ رہتے ہیں، وہ جو ٹیم میں بھی یونٹی نہیں ہوتی، تو ٹیم ورک آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پھر نیچے کر دیتی ہے، اور آپ کو کانفیڈنس مورال جو ہے نا وہ بالکل نیچے ہو جاتا ہے۔ اب اگر ہم یوتھ کی بات کریں کہ یوتھ کانفیڈنس کیوں لوز کرتی ہے اور کیسے لوز کرتی ہے، اگر چائلڈ ہوڈ کی بات کی جائے، بچپن سے ہی انسان کو اگر لو نہ ملے، افیکشن نہ ملے، ایک پازیٹیو انٹریکشن نہ ہو بچے کے ساتھ، وہ جو ہے نا وہ بالکل کانفیڈنس جو اس کا ہے نا، جو سیلف اسٹیم ہے، جو خود اعتمادی ہے یا خود افادیت ہے، وہ جو چیزیں ہیں نا وہ بالکل اس کے نیچے کمی آ جاتی ہے انسان میں کانفیڈنس کی، کیونکہ اس کو انٹریکشن نہیں مل رہی۔ اب اگر آپ ایک بچے کو پیار کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے اچھے کاموں پہ، غلط کاموں سے آپ اس کو روکیں گے، ہمیشہ اس کو اچھا رزلٹ آیا تو اس کو اپریشیٹ کریں، پاس ہوا ہے تو بھی اپریشیٹ کریں، تاکہ اس کو جو کانفیڈنس ہے، جو اس کے اندر جو امید ہے وہ آگے اور بڑھ جائے، اس سے ایک نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوں گے، اس کے پاس اسکل سیکھنے کا شوق ہوگا اسے۔ اگر آپ اسے ایٹریبیوٹ ہی نہیں کریں گے، اس کو پریز نہیں کریں گے، اس کو ہم پازیٹیو انٹریکشن نہیں دیں گے، وہ جو بچے ہوں گے وہ بالکل اس میں لیک آف سیلف اسٹیم آ جائے گا، لیک آف سیلف اویئرنیسز آ جائے گا، وہ اپنی کمزوریوں کو نہیں پہچان پائے گا، اور وہ بیچارہ پھر آگے جا کے غلط سٹیپ لے لیتا ہے، نیگیٹیو مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، ہمیشہ نا امید رہتا ہے، کیونکہ وہ کوئی کام کر نہیں پا رہا ہوتا، اس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ پھر لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے اگر میں ایسا کر دوں گا۔ تو آپ نے لوگوں کی باتوں سے کرٹیسائز ہونے سے بھی بچنا ہے، اور کرٹیسزم تو ویسے ہوتی رہے گی، کرٹیسزم دنیا کے ہر انسان پہ ہوئی ہے، ایسا کوئی فلاسفر نہیں ہے جس پہ کرٹیسزم نہ ہوئی ہو، ایون ایسا ریلیجن نہیں ہے جس پہ کرٹیسزم نہ ہو، ایون لوگ تو اللہ تعالیٰ پہ بھی لوگ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں، کچھ لوگ تو خدا کو مانتے نہیں ہیں، وہ کرسچینٹی کے حوالے سے ہوں، اسلام کے حوالے سے ہوں، جوڈیزم کے حوالے سے ہوں، کسی بھی حوالے سے، تو کرٹیسزم تو ہوتی رہتی ہے۔ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ تو سوچتے رہتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے ہی رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لوگوں نے آج تک کرٹیسائز کرتے ہیں، حالانکہ اتنے فالوور ہونے کے باوجود بھی لوگ کچھ چیزوں پہ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو، تو وہ جو چیز ہے نا، آپ پہ تو یہ چیزیں ہوتی رہے گی، کرٹیسزم تو آپ پہ ہوتا رہے گا، لیکن آپ نے کیسے اس کو مینٹین رکھنا ہے، مینٹیلٹی کیسے مینٹین رکھنی ہے، وہ ہے پازیٹیو انٹریکشن کی وجہ سے،
کہ لوگ اگر آپ کو جو لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ نے ان کی خاطر اپنے آپ کے لیے آپ نے ہمیشہ بلڈ اپ رہتا رہنا ہے، آپ نے اگلے اسٹیپ کے لیے تیار رہنا ہے اور کانفیڈنس میں رہنا ہے. جو بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ نے آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. نالج کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے لیے ایک نیا اسٹریٹجک پلان آپ نے انٹروڈیوس کروانا ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور جو اپنے نالج، اسکل، اپنی صلاحیتوں اور اپنے اسٹرینتھ کی وجہ سے کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، وہ پھر آپ تکبر کی طرف چلے جائیں گے. الٹا ہمیں دوسروں کی مدد اور ساتھ میں خود کا جو بیلنس آف پاور ہے انسان کے پاس، جو سم ٹائم طاقت زیادہ آ جاتی ہے انسان کے پاس، کبھی کبھار پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، کبھی کبھار مٹیریلسٹک چیزیں زیادہ آ جاتی ہے، پراپرٹیز کر لو، کچھ بھی کر لیں، گاڑیاں کر لیں، موبائل فونز کر لیں. تو وہ جو چیز ہے نا، وہ آپ کو آپ نے کیسے اس کے اندر خود کو جو سوچ ہے نا وہ کیسے پازیٹیو رکھنی ہے. آپ نے اپنی ویکنیسز کو پھر تب دیکھنا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں. اس ٹائم پہ آپ نے اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہے. تو اس کمزوریوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہمیشہ رہے گا ہی رہے گا. آپ اور بھی کانفیڈنٹ ہوتے جائیں گے، لیکن آپ تکبر کی طرف پھر نہیں جائیں گے. اب مٹیریلسٹک چیزوں کی بات کی جائے، مٹیریلسٹک چیزوں کی وجہ سے بھی پاکستانی یوتھ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی بھی یاروں دوستوں کا گروپ ہے، یونیورسٹی میں، اسکول میں، کالج میں، تو کسی بچے کے پاس اچھا سا موبائل ہے، آئی فون ہے. تو وہ جو آئی فون والا ہوگا وہ یہاں پر عموماً ہم نے یونیورسٹیز میں دیکھا ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہوگی یا موبائل فونز ہوں گے. اب ضروری نہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے ایسا کہ ایک گروپ میں اگر ایک انسان کے پاس ایک اچھا سا فون ہے تو وہ دوسرا کے پاس اگر نارمل فون ہے، وہ ویسے ہی انڈر پریشر ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہاں اس کے پاس آئی فون ہے، 2-2.5 لاکھ والا فون ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس 2.5 لاکھ والا فون ہو اور وہ کانفیڈنٹ ہو. مٹیریلسٹک چیزوں سے ہمیشہ کانفیڈنس نہیں آتا. وہ صرف شوق ہوتا ہے انسان کا کہ وہ یہ فون لے لیتا ہے، یا سم ٹائم وہ دکھانے کے لیے لے لیتا ہے، یا سم ٹائم وہ سوسائٹی کے ٹرینڈ کے مطابق ایک چیز لے لیتا ہے. تو وہ جو چیز ہے، ہمارا اس چیز سے مورال نہیں نیچے ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے تو میں کیسے کروں گا. اگر آپ اس کے نقش قدم پہ چلیں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے یہ چیز خریدنی ہے، تو وہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گولز کو کلیریفائی کرنا ہے. اور گولز اپنے لائف میں گول جو آپ کے ہیں، جو ابھی اچیومنٹس آپ نے آگے لینی ہے، جو آپ کے کام ہیں، اس میں کلیئرٹی بہت ضروری ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 1 مہینے بعد کیا کرنا ہے، 1 ہفتے بعد کیا کرنا ہے، تو کانفیڈنس تو چھوڑے، آپ ہمیشہ نگیٹو ہی رہیں گے. کیوں آپ سست ہوتے جائیں گے. آپ کے کام جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا. اگر آپ ہمیشہ پلان بنا کے چلیں گے کہ یار میں نے اس ہفتے کے اندر میں نے یہ کر دینا ہے، یہ کام میں نے لازمی کرنا ہے، تو وہ اس ہفتے کے اندر آپ اس کو مائنر کاموں سے، چھوٹے چھوٹے کاموں سے کر کے بڑا کام کریں. ہمارا مسئلہ یہی ہے عوام کا، ہم بڑی چیز چاہتے ہیں کم ٹائم میں. جو چیز ہمیں 15 سال بعد ملنی چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ اب بھی ملے. کیونکہ میڈیا کی وجہ سے، میڈیا میں فیم کا جو ایک کنسیپٹ بن چکا ہے، یاروں دوستوں میں فیم کا کنسیپٹ بن چکا ہے، پیسے کا کنسیپٹ بن چکا ہے، پاور کا کنسیپٹ بن چکا ہے. اسی چیزوں کی وجہ سے یوتھ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. چاہے وہ یونیورسٹی میں ہو یا کسی بھی پریکٹیکل لائف میں ہو، یوٹیوبر ہو، کچھ بھی ہو، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہم کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. تب جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس نہیں ہے، فیم والا چکر ہے، سوسائٹی میں ریسزم ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان پھر اپنا کانفیڈنس آہستہ آہستہ لوز کر جاتا ہے. یعنی سیلف اویئرنیس نہیں رہتی کہ آپ کو کیا چاہیے. اصل میں تو مین چیز تو یہی ہے کہ انسان، مطلب اگر میں خود کی بات کروں تو مجھے کیا چاہیے، مجھے کون سی چیز خوشی دے سکتی ہے، مجھے کون سی چیز راحت دے سکتی ہے، میں نے کرنا کیا ہے لائف میں، اور میں نے کل کیا کرنا ہے، میرے فیوچر کا گول کیا ہے. تو کلیئرٹی لائف میں بہت ضروری ہے. اور جب آپ غرور تکبر کی طرف جائیں گے تو آپ کو ہمیشہ سوسائٹی میں آپ ہیلپ بھی نہیں مانگ سکیں گے. ٹھیک ہے، میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کے گلے کے اندر سوئی لگ جائے گی تکبر والی جب آپ اوور کانفیڈنٹ ہوں گے اور ایروگنس کی طرف جائیں گے. کیونکہ آپ ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ آپ پرائڈ ہیں، لوگ آپ کو پریز کر رہے ہیں، لیکن جب آپ خود مصیبت میں پھنس جائیں گے تو پھر آپ ہیلپ نہیں مانگ سکتے سوسائٹی میں. کیونکہ آپ ہمیشہ خود کو ڈومیننٹ شو کرواتے رہے ہیں. آپ ہمیشہ خود کو آپ بڑھ چڑھ کر دوسروں سے نہ بڑھ چڑھ کر آپ خود کو دکھاتے تھے. تو اب جب آپ مجبور ہو گئے تو آپ دوسروں سے ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتے ہیں. وہ جو ایروگنٹ ہے وہ آپ کو ختم کر دیتی ہے. اور سب سے ضروری چیز مسٹیکس. ہم لوگ مسٹیکس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب تک ہم اپنی مسٹیکس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے کانفیڈنس پہ عبور نہیں حاصل کر پائیں گے. ہم ہمیشہ تکبر کی لائن میں ہی رہیں گے پھر.
اور دوسروں پہ کرٹیسزم کریں گے. اگر میں یہ کہوں کہ یار مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، میں مان لوں، مثال کے طور پر میں کوئی بھی غلطی کر دیتا ہوں، تو میں اگر فوراً جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے آپ نے ایسا کیا، میں اگر اسے کہوں کہ ہاں میں نے کیا، یہ کام مجھ سے ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس چیز کی معافی مانگتا ہوں، تو جو آپ کا دل ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اور لوگوں کو پھر باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا. لوگ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے ایٹ لیسٹ ہی ایکسیپٹ ہز مسٹیک. تو مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرنا سیکھنا چاہیے. اور دوسری چیز ہے آرٹ آف لسننگ. انسان کو سننے کی عادت بنانی چاہیے. جب تک آپ اچھی طرح سے سننے کی صلاحیت نہیں ہے آپ میں، تو آپ لائف میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ پھر صرف بولنا ہی جانتے ہوں گے، اور زیادہ بولنا انسان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. سننا بہت بہتر ہے. آرٹ آف لسننگ بہت ضروری ہے. ہمیں کان اسی لیے دھو دیے گئے ہیں کہ ہم زیادہ سنیں اور بولے کم. اور پاکستان میں پیپل ہمیشہ اچانک سے کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائم لوگ بڑے اسکرین میں رہتے ہیں لیکن ایک دم سے اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. ڈپریشن ہو جاتی ہے، انزائٹی کی وجہ سے، اسٹریس کی وجہ سے، اور سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے، خود کے اوپر شک کرنے کی وجہ سے. سم ٹائم آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نے یہ غلط کر دیا. ہاں ہو سکتا ہے آپ نے وہ غلط کیا ہو، لیکن آپ کو وہ دیکھنا چاہیے. یعنی آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کو لاس ہو گیا، پھر آپ پریشان ہو گئے کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا تھا. نہیں، آپ نے اگر محنت کی ہے، آپ نے اگر اس چیز کو دیکھا تھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کریں. ہم جب سیلف ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں، میں کوئٹ کر رہا ہوں. تو وہ جو لاس بھی کر لیتے ہیں، آپ اپنا ٹائم بھی ضائع کر لیتے ہیں. تو وہ چیزیں پھر آپ پھر نیکسٹ چیز کی طرف موو کر جاتے ہیں. آپ نے بھی ایک چیز کمپلیٹ کی نہیں. مسٹیکس تو پہلا سٹیپس ہوتے ہیں ہر کام کے، ٹھیک ہے. اور فیئر جو ہوتا ہے ریجیکشن کا، فیئر آف فیلئر، یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر، یوتھ کے اندر بہت ہے. وہ ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں ریجیکٹ ہو جائیں گے، ہم فیل ہو جائیں گے. وہ جو چیز ہے وہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ نیچے کر دیتی ہے. آپ کو لیک آف سیلف اویئرنیس آ جاتا ہے، آپ خود اعتمادی میں اور کم آ جاتی ہے آپ کے اندر، اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر نگیٹیوٹی کی طرف چلا جاتا ہے. تو انسان کو اپنا ہمیشہ مائنڈ جو ہے نا وہ بالکل پازیٹیو رکھنا چاہیے. پازیٹیو انٹریکشن کے تھرو ہی آپ کانفیڈنس کریٹ کر پائیں گے، آئیڈیاز کریٹ کر پائیں گے، اپنے اسکلس کو بلڈ کر پائیں گے. اور اسکلس کو بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو بھی چیز کرنے جا رہے ہیں، میں پھر بات کر رہا ہوں کلیئرٹی کی. اگر آپ کو کلیئرٹی ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کام کے حوالے سے کانفیڈنس کریٹ ہو جائے گا کہ یار میں نے یہ چیز کرنی ہے، اور میں اس چیز کے حوالے سے ڈیٹا پہلے کلیکٹ کروں گا. کوئی بھی کام اٹھا لیں، مثال کے طور پر میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ سی ایس ایس میں کون سے پیپرز ہوں گے، کتنے پیپرز ہوں گے، کون سے پیپر سب سے مشکل ہوتے ہیں، کمپلسری کون سے ہیں، آپشنل کون سے ہیں، مجھے آپشن میں کون سے سبجیکٹ چوز کرنے چاہیے، اور بعد میں میری تیاری کس طرح سے ہونی چاہیے، اسمارٹ اسٹڈی کیسے کروں گا میں. یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھیں گے، اس کو لکھیں گے. پرابلمس ہمیشہ تب سالو ہوتی ہے جب انسان اس کو سامنے لکھیں. جب انسان اپنے سارے پرابلمس سامنے لکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ میرا پرابلم ہے، یہ میرا پرابلم ہے، یہ میرا پرابلم ہے. جب کلیئرٹی آ جاتی ہے نا آپ کو، جب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو پرابلم یہ ہے، آپ کو مسئلہ اس چیز سے ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہو، ٹھیک ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں نا وہ آپ کو کانفیڈنس آگے بڑھاتی رہتی ہے. اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جو ہم بناتے ہیں، جو کہ ان ریئل ہوتی ہے، اپنی ہی امیجنیشنز ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. خواہشات ضروری ہوتی ہیں، خواہشات تو آپ کو خواہشات آپ کو زندہ رکھتی ہے، آپ کو پرجوش رکھتی ہے. لیکن ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز جب ہم کریٹ کرتے ہیں، یعنی میں آج بیٹھا ہوا ہوں، میں کچھ اور سوچ رہا ہوں کہ میں جو چیزیں مجھے 20 سال بعد شاید مل جائے، میں ان چیزوں کے بارے میں ابھی سے سوچ رہا ہوں کہ میں اس طرح ہو جاؤں گا تو میں کل وہ کر دوں گا، یا میں ایک دم سے پرائم منسٹر کی پوسٹ پہ بیٹھ جاؤں. یا میرے ذہن میں سوچ رہا ہوں کہ یار اتنی گاڑیاں ہوں، 10-11 گاڑیاں ہوں، یہ ہو فلاں ہو ٹمکانا ہو. تو یہ جو ہے نا ان ریئلسٹک سچویشن، یہ آپ کے مائنڈ کو کمزور کر دیتی ہے. کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے انسان کا. اسی وجہ سے ہی ہماری یوتھ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. اور ان کو لگتا ہے کہ جب انسان عموماً 18 سے 22 سال کی ایج میں آتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں. اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ یار جو میرے گھر والے ہیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، میں اپنے گھر کو اس انداز سے چلانا چاہتا ہوں. میرے والدین تو اولڈ مائنڈ سیٹ کے نہیں. ان کا ایکسپیرینس ہی ان کا کانفیڈنس ہے. ایکسپیرینس بیسٹ چیز ہے کانفیڈنس کو بلڈ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ نے آج کلاس میں کوئی کام کیا، یا اپنے فیلڈ پر کوئی کام کیا، کسی بھی فیلڈ میں باہر، یا آپ نے کوئی ایپ ڈیولپڈ کیا ہے، یا آپ کوئی آئیڈیا لانچ کر رہے ہیں،
تو جب آپ ایکسپیرینس کریں گے اب بزنس کے حوالے سے، اگر آپ نے کوئی بزنس کھولا، آپ نے ایکسپیرینس کیا، اب جب دوبارہ آپ اس بزنس کو کریں گے تو آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ نے پہلے وہ کام کر دیا تھا. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس آ گیا آپ کے پاس. اس ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر اب آپ کے پاس کانفیڈنس ہے. اب آپ کے پاس آئیڈیاز الگ ہوں گے، مائنڈ سیٹ الگ ہوگا آپ کا. آپ اس بار آپ ایک اسٹرانگ مائنڈ سیٹ سے جائیں گے. تو ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ ایکسپیرینس نہیں کرتے. ہمارے بچے کلاس روم میں کوسچنز نہیں اریز کرتے شرم کی وجہ سے، اور یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے فیئر ہوتا ہے نا، شائنس ہوتی ہے انسان کو، ڈر ہوتا ہے کہ یار بچے کیا کہیں گے، سر کیا کہیں گے. نہیں، عموماً ہم نے دیکھا ہوگا بچوں نے جب کلاس میں سوال کر لیتے ہیں، غلط سوال بڑے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک فنی مومنٹ کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کی گڈ میموریز میں جاتا ہے. اب آپ کی جب ہم لوگ جب اس اسٹیج میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ نہیں، ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہوتا، یہ کس وجہ سے ہے اور کیوں یہ چیز ایسی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کون ہے. لیکن ہم تب نہیں پوچھ سکتے تھے. اب اگر ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو نارمل تھا. جب لائف گزرے گی آپ کی تو آپ بعد میں اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ یار یہ تو نارمل تھا، یہ میں نے پوچھا کیوں نہیں، یہ اس طرح بھی تو ہو سکتا تھا. تو کوسچن ہمیشہ ریز کیا کریں. اور یہ چیزیں آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. آپ نالج کے بیسس کے اوپر، نالج بہت ضروری ہے، نالج آپ کو کانفیڈنس دے گی. اور اسکلز جو آپ کی ہے نا، اس کے اوپر پورے اعتماد کتنے ہو آپ خود کے اوپر پورے اعتماد کتنے ہوں، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے، جو سیکھا ہے، جو ایکسپیرینس لیے ہیں، ان کے اوپر آپ کا بلیف کیسا ہے. وہ جو ساری چیزیں مل کے آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے. اب اگر آپ کے یہ ساری چیزیں آپ اپنا لیتے ہیں اور بعد میں اس کو دوسروں کے اوپر ڈومیننسی کریٹ کرتے ہیں، آپ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کریں گے تو وہ تکبر کی طرف جائیں گے آپ، اور پھر آپ بہت سارے مسئلوں میں پڑ سکتے ہیں. اچھا، اور لو کانفیڈنس نا انسانوں کو ہمیشہ، لوگوں کو ایک نگیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں وہ نگیٹیو ہو جاتے ہیں. بعد میں دل افسردہ ہوتا ہے اس کا، اور لوگوں کو بھی ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. اور مٹیریلسٹک چیزوں کا میں نے آپ کو بتایا، موبائل فونس کا بتایا، ایسوسریز، یہ گاڑیاں، بنگلے، فلانا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کو، کپڑے اس نے اچھے پہنے ہوئے ہیں، کپڑے آج کل کو یہ فیشن جو ہے نا، یہ بہت بڑا آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. کسی نے اچھے کپڑے پہنے تو لوگوں کو لگتا ہے اس میں بڑا اچھا کانفیڈنس ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل نہیں ہوتا. آپ کتنے پراعتماد ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، آپ خود کو کیسا فیل کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. یہ ہوتا ہے، اگر مثال کے میں نے آج شلوار قمیص پہنے تو میں اس میں اگر خود کو کانفیڈنٹ محسوس کر رہا ہوں، خود کو ریلیکس محسوس کر رہا ہوں، تو میں کانفیڈنٹ ہوں میرے ڈریس کے حوالے سے. لیکن اگر میرے پاس سکلز نہیں ہیں، باقی چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک الگ کنسیپٹ ہے. میں ابھی سے فی الحال ڈریسنگ کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور ہماری جو یوتھ ہے وہ کانفیڈنس یہاں انہی چیزوں میں لوز کر دیتی ہے، مٹیریلسٹک چیزوں میں. پراپر ایجوکیشن نہیں دی گیا ہمارے اسکولوں میں کبھی پڑھایا نہیں گیا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس کیسے آئے گا، اور اس کو ہم مینٹین کیسے کریں گے. یہ چیزیں ہمیں نہیں سکھائی. ہمیں تو بچپن میں یہ بتایا کہ دو ہی فیلڈ کا ہمیں پتا تھا اسکولوں میں، یا تو انجینئرنگ یا تو ڈاکٹر. اب بعد میں جب لڑکے ایف ایس سی کر لیتے ہیں تو بعد میں ایک دم سے MBBS کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. اسے نہیں پتہ چل رہا کہ دنیا میں اور بھی بہت چیزیں ہیں. فیل ہوگا تو وہ ریجیکشن لے کے نگیٹیو مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں ہوا، میرے تو سیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ انجینئرنگ کالج میں نہیں گیا، اسکالرشپ نہیں لگی. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اور اس ٹائم لڑکے کا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بالکل نیچے آ جاتا ہے. کیونکہ اس کو بچپن سے بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے انجینئر بننا ہے. اب پتہ نہیں وہ اس چیز کو مائنڈ میں رکھ کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کیا پتہ اس کا مائنڈ ہی کچھ اور ہو، وہ بننا ہی کچھ اور چاہ رہا ہو. ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان کا کانفیڈنس نیچے آ جاتا ہے. اس وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. اور کلیئرٹی میں نے آپ کو بتایا بہت ضروری ہے لائف میں. سوسائٹی میں نے آپ کو بتایا کرٹیسزم ہو گیا آپ پہ، اور ان چیزوں کو بالکل میں نے آپ کو بتایا کہ کرٹیسزم دنیا کے میں ہر کسی پہ ہوتی ہے. آپ نے ان چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے. لائف میں بالکل آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. ریلیشن شپ میں آپ عموماً ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیشہ، لڑکے جو ہیں اسپیشلی آج کل، وہ ایسے کانفیڈنس سے جاتے ہیں لڑکیوں کے پاس، اور دوسروں کو لگتا ہے کہ وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے، نمبر لے کے آ گیا، یہ چھیڑ دیا. یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ منہ پھٹ ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ بغیرت ہوتے ہیں. یہ اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. اگر کوئی آپ کی وجہ سے راستہ بدل رہا ہے، تو کوئی فیمیل آپ کی وجہ سے راستہ بدل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ کانفیڈنس نہیں ہوتا، یہ بغیرتی ہوتی ہے. انسان جب اپنے مسٹیکس کو ایکسیپٹ کرے گا، خود کو جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے. ہمیشہ لائف میں گول سیٹ کرے ویکلی پرپز پہ. لمبا آپ نے نہیں جانا، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال نہیں. 5 سال بعد جو چیز ہونی ہوتی ہے آپ اس کو ابھی سے پریپیئر کر رہے ہوتے. نہیں،
ہمیشہ ویکلی آپ نے اپنا ٹاسک بنانا ہے کہ اس ویک کے اندر میں نے یہ چیز کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس ویک کے اندر ایک منتھ کے اندر 4 ویکس آتے ہیں, 4 ویکس کے اندر آپ 4 چیزیں کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آپ ایک سال کے اندر 48 ٹاسک کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح انسان کو اپنے آپ کو بلڈ کرنا چاہیے. اور انکائنڈ تھاٹس جو ہوتے ہیں انسان کے مائنڈ میں, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, بالکل اوائڈ کر دینا چاہیے اس کو. اور ہمیشہ پازیٹیو چیزیں کہنی چاہیے, اور خود کے لیے کچھ نائس کرنا چاہیے. آپ کو ڈو سم تھنگ نائس فار یور سیلف. مطلب آپ کچھ بھی کریں اپنے لیے تو اچھا کریں, اپنے لیے اچھا کریں. آپ باہر جا رہے ہیں, کچھ کھانے کا دل کیا تو وہ کھائیں اسی ٹائم. ٹھیک ہے, اور کسی کی مدد کرنے جا رہے ہیں, آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اس سے ملیں, اس کی مدد کر رہے ہیں. یہ چیز آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے, یہ آپ کو اندر سے خوش رکھتی ہے. اور سب سے مین چیز یہ کہ آپ کو اپنے گولز کلیریفائی ہونے چاہیے. اور ان سب وجوہات جو میں نے آپ کو بتائے, ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی ہماری یوتھ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے اور تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بعد میں پھر گھر والوں کو بھی کھوجتے ہیں, یاروں دوستوں کو بھی کھوجتے ہیں کہ یہ آج کل کے یار دوست اچھے نہیں, فیملی اچھے نہیں. فیملی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے تو وہ جو بعد میں افیکٹ پڑے گا آپ کی لائف پہ, وہ بہت خطرناک طریقے سے پڑے گا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ یوتھ کانفیڈنس کن چیزوں کی وجہ سے لوز کرتی ہے. مٹیریلسٹک چیزوں کی وجہ سے, سوسائٹی کی وجہ سے, یا بچپن میں اسے چائلڈہڈ میں جب انسان ہوتا ہے تو اس کو اگر افیکشن نہیں ملی, اٹریکشن نہیں ملی, ایک پازیٹیو اس کو انٹریکشن نہیں ملی, لو نہیں ملا اس کو, ہم نے اس کی کیئر نہیں کی, اس کی وجہ سے بھی سیلف اسٹیم جو ہے نا, خود افادیت یا خود اعتمادی وہ کم آ جاتی ہے انسان کے اندر. اور وہ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ لوگ اپریشیٹ نہیں کریں گے, اس کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا بن جاتا ہے انسان کا. تو ان وجوہات کے اوپر جو یوتھ ہے وہ کانفیڈنس لوز کر جاتی ہے. اور سب سے بڑا اس میں کردار جو ہے وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کا ہے. اس کی وجہ سے پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ تباہ و برباد ہے. اگر کوئی نشے کر رہا ہے تو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہی ہے. اگر کوئی غلط کاموں میں لگ گیا وہ بھی ایجوکیشن سسٹم کی وجہ سے ہی ہے. اور اس سب میں جو مین جو کردار ہے وہ ہمارے اداروں کا ہے, گورنمنٹس کا ہے, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا ہے. کیونکہ سب رول کر گئی ہے ہمارے اوپر, کسی نے ہمیں ایک پراپر ایجوکیشن سسٹم نہیں دیا. ایک ہمیشہ بیڈ ایجوکیشن سسٹم سے ہمارا واسطہ پڑا رہا ہے, اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے, ہم نے ہر کسی نے دیکھا ہے. تو ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا رہیں. اچھا جب آپ رہیں گے تو کائنڈنس رہیں گے, ہیوملٹی شو کرائیں گے, تو پھر آپ کے اندر بھی عاجزی بلڈ ہوتی جائے گی, اور پرسپیکٹیو آپ کا اچھا ہوگا, ایک پازیٹیو سوچ ہوگی, اور آپ کانفیڈنٹ رہیں گے ہمیشہ. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح اور ویڈیوز پہ ہم اور ٹاپکس پہ ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتا دیجیے گا, ہم بنا دیں گے. اللہ حافظ, بہت شکریہ.